میرا رنگ کچھ سانولا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ میرا ایک دیور تھا جو ہر وقت مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ دیور کی باتوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز میرے دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی آپ بہت زیادہ کالی ہیں اور مجھے بھی کالی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں کالی گوری کی سواری کرنے کا بہت زیادہ شوقین ہوں۔ آپ کی گوری بھی کالی ہے بھابھی، وہ دن کب آئے گا جب میں آپ کی سوار کروں گا؟ میں اس کی ایسی باتیں سن کر پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن پھر میں نے بچہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیا اور کچھ نہیں کہا۔ میرے دیور کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ وہ بامشکل سے تقریباً 15 سال کا لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرے گا۔ میرا دیور ہر وقت میرے کمرے کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا تھا اور مجھے اکثر سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہتا تھا کہ کب میں اسے کہوں اور کب وہ گالی دیدار کرے۔ میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظر انداز نہیں ہوا۔ گھر میں کسی اور کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، لیکن میرا دیور بہت زیادہ ٹھیٹ بنا ہوا تھا۔ میری کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ کچھ دن کے بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنا شروع کر دیتا تھا، بھابھی مجھے ہمیشہ سے کالی کرنے کا بہت زیادہ شوق رہا ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہفتے کی بات مجھ سے یہ بات لازمی کرتا تھا۔ جب میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ایک دفعہ مجھے اپنی پر بیٹھنے کا موقع تو دیں، میں ایسا لطف اندوز ہوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگتا کہ بدلے میں بھی آپ کو خوش کروں گا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، میرے پاس ایسا جب میں آپ کو دوں گا تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ دیور کی ایسی ساری باتیں مجھے بہت آسانی سے سمجھ آ رہی تھیں، کیونکہ میں اب بچی نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ پتہ تھا، لیکن میں حیران ہو رہی تھی کہ ان باتوں کے بارے میں میرے دیور کو کس نے بتایا ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، وہ منتوں پر اترنے لگا تھا اور ہر وقت میری منتیں کرتا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آنے لگا تھا، لیکن مجھے اپنے دیور کی ایسی باتیں بہت زیادہ عجیب لگتی تھیں۔ مجھے ایسی باتوں سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، کیونکہ گھر والوں میں سے کسی کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو گھر میں قیامت ہی برپا ہونی تھی۔ سب میرے دیور سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے اس باتوں کی وجہ سے مار پیٹ کرے۔ پتہ نہیں وہ کن آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا، جیسی فرمائشیں مجھ سے کر رہا تھا۔ ابھی اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ میرا دیور بھی پھر مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں گھر میں اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بس میں ایک دفعہ آپ کی کالی پر بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی اور اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس بات کا کسی کو پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں کرو۔ اوپر سے میرا شوہر بھی بہت زیادہ سخت مزاج آدمی ہے۔ اس روز میں نے اپنے دیور کو سختی سے منع کر دیتا کہ میں تمہاری کوئی بھی ایسی فرمائش پوری نہیں کر سکتی۔ میرا دیور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے ایسا تو پھر ایسے ہی صحیح، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی کالی پر سوار کر کے رہوں گا۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے پیار سے اپنے دیور کو سمجھایا کہ اگر تم نے ایک دفعہ یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ کبھی شوق پورا نہیں ہوگا۔ تم ہر روز مجھ سے یہی خواہش کرو گے، جیسے جیسے دن گزرتے گئے تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا، پھر تو مجھے چین سے اس گھر میں رہنے نہیں دو گے۔ لیکن میرا دیور قسمیں اٹھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں صرف ایک دفعہ سفر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔